لاہور کا موسم یکسر تبدیل ہو گیا، گرمی زور پکڑنے لگی۔ صبح سویرے ہی سورج کی چمکدار انٹری، جبکہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی گئی، جبکہ 4 یا اس سے زائد افراد کے عوامی اجتماع پر مکمل پابندی، ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش اور عوامی مقامات پر اجتماعات پر مکمل قانون جبکہ نافذ کر دیا گیا ہے، اور قانونی ادارے اور اہلکار دوران ڈیوٹی پابندی سے مستثنی، شادی بیاہ، جنازوں اور تدفین سے متعلق اجتماعات کو پابندی سے استثناء، سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر کے اجلاس اور عدالتیں پابندی سے مستثنی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات، جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو، پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ لیا، ذخیرہ اندوزی کرنے پر کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت، پیرا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو صورتحال کی نگرانی اور کارروائی کا حکم، کہا پیٹرولیم پمپ پر عوام کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے، معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا نیا طوفان، پھل سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں مارکیٹ سے غائب، شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 20% تک اضافہ کر دیا، کم روٹ والے شہر کے کرائے میں 200 اور لمبے سفر والے شہروں میں 400 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ مسافر پریشان، کہتے ہیں حکومت کو عید قریب آنے پر ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے سربراہ ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی کی ملاقات، صوبائی وزیر نے آیت اللہ خامنئی اور ایرانی شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پاکستانیوں نے سب سے پہلے ایران کی مزاحمت کی، جبکہ ساری صورتحال میں علماء نے بردباری کا مظاہرہ کیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، شہادت یوم علی کے سیکیورٹی انتظامات سمیت اہم امور پر گفتگو، ایس ایس پیز آپریشنز اور ایس پی سیکیورٹی نے سیکیورٹی بارے متعلق بریف کیا، جبکہ اجلاس میں روف ٹاپ سیکیورٹی اور ڈرون مانیٹرنگ سسٹم حفاظتی اقدامات پر غور، بلال صدیق کمیانہ کی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو لاجسٹک کی بروقت فراہمی کی ہدایت۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کی قیادت میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلی، شرکاء کے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑی ہے، دشمن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب ملے گا۔ سنی تحریک کی پنجاب اسمبلی کے سامنے افواج پاکستان کے حق میں ریلی، شرکاء نے نعرے لگا کر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پہلے بھارت نے منہ کی کھائی، اب بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ تمام باہمت خواتین کو سلام، جو معاشرے کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے، پاکستانی خواتین زندگی کے ہر شعبہ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ صرف وزیر اعلیٰ نہیں، ہر اس عورت کی آواز ہوں جسے دبایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی ہر بیٹی اب کمزور نہیں، بلکہ ریاست کا مضبوط ترین بازو ہے، مظلوم نہیں، معمار وطن ہے۔ میری نگرانی میں کسی کی جرأت نہیں کہ وہ پنجاب کی کسی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ پنجاب کی بیٹیاں میری ریڈ لائن ہیں، ان کے تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔
آج عورت ہر شعبۂ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں خواتین سیاست، فوج، عدلیہ سمیت تمام شعبوں میں لیڈ کر رہی ہیں۔ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں خواتین کے لیے تاریخی اقدامات کر رہا ہے۔ 8 مارچ یوم خواتین صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک عہد کی تجدید کا دن ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور وقار دیا اور پاکستان کا قانون بھی اس کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصولوں کو عملی شکل دیں۔ یوم خواتین کا مقصد خواتین کی ہمت، محنت، سیاسی اور سماجی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ آج کا دن صرف ایک تقریب نہیں بلکہ معاشرے کی ہر عورت کو عزت، تحفظ، انصاف اور بااختیار بنانے کا دن ہے۔ میں تمام خواتین کو عالمی ویمنز ڈے پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں، چاہے وہ خاتون کوئی ہاؤس وائف ہو یا کوئی باہر کام کر رہی ہو۔ سب جتنی بھی خواتین ہیں پوری دنیا میں وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ محنت کرتی ہیں آج کل مردوں کے مقابلے میں۔ خواتین کی تعلیم، خود مختاری اور فیصلہ سازی میں شمولیت مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد نے کہا کہ خواتین کی صلاحیتوں اور خدمات کو تسلیم کرنا اور انہیں آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پنجاب پولیس صنفی مساوات کی سب سے بڑی داعی شہداء اور غازیوں کی بہادر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ خواتین سے جنسی ہراسگی، زیادتی، تشدد و استحصال ہماری ریڈ لائن ہے۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ، عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے انصاف کی فوری فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شہر میں عید کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ خواتین عید کے ملبوسات اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ساتھ ہی ہیں مرد حضرات اور لیڈیز بھی دونوں ساتھ ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے رش دیکھ رہے ہیں، اور آج 18 روزہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، اور معمول میں جو عام روٹین جو ہوتی ہے نا، اب اس سے عید قریب آ چکی ہے، اور ماشاءاللہ یہ مزید اور رش بڑھنے ہیں یہ لوگوں کے، تو ہمیں بھی ابھی ٹائم ملا تو ہم بھی ادھر آئے ہیں شاپنگ۔ سرجیکل اور وارڈ کے اندر بانڈا پھوٹ گیا، جبکہ سرجیکل آپریشن تھیٹر کے مخدوش حالات اور گندگی نمایاں مخدوش حالات اجاگر کرنے والے ہی پھنس گئے۔ سروسز ہسپتال کے حالات کی درستگی کے بجائے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا انتہا۔ معاملے پر ایم ایس سروسز ہسپتال نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 2 روز میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منامہ کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر کا ہسپتال کے ویسٹ ڈسپوزل کے ناقص انتظامات پر اظہار ناراضگی۔ خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال کی فارمیسی کا بھی جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے لو اسٹاف کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی شکایات پر برہم ہو گئے۔ چیئرمین پنجاب یونیورسٹی فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ پروفیسر لبنہ ظہیر کی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر سے ملاقات۔ دونوں پروفیسرز کے درمیان مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری زراعت نے کپاس کو ملکی معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا۔ افتخار علی سہو کہتے ہیں ملکی معیشت کا پہیہ چلانے میں کپاس اور اس کی مصنوعات بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ رواں سیزن 7 لاکھ ایکڑ رقبہ پر کپاس کی عقیدی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا۔ لیسکو کے 132 کیوی ایڈن سٹی لاہور گریڈ اسٹیشن کا افتتاح ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو زوئے خورشید خان نے افتتاح کیا، جبکہ ایڈن سٹی گریڈ اسٹیشن کی تکمیل سے متعلق علاقوں میں بجلی کی فراہمی مزید مستحکم ہوگی۔
قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری سے لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا چوری، فیکٹری ملازم ہی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ پولیس نے 2 ملزموں کو ٹریس کر لیا۔ اشرف اور عمیر اقبال نے فیکٹری سے 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا کپڑا چوری کیا تھا۔ اچرا میں گولڈ فیکٹری کے دفتر میں چوری کی بڑی واردات۔ ایف آئی آر کے مطابق چور 95 لاکھ روپے مالیت کا سونا لے اڑے۔ اویس نے اچرا سے گولڈ کی فیکٹری کا دفتر بنا رکھا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ چوروں کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا۔ ڈولفن اسکواڈ کا سنڈے اسپیشل گرینڈ آپریشن، 72 ملزم گرفتار۔ ترجمان کے مطابق شہر کے مختلف سڑکوں پر کرتب دکھاتے 60 ون ویلر پکڑے گئے۔ نواں کوٹ، شیرا کوٹ اور کہنا میں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ پر 12 ملزموں کو دھر لیا گیا۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 13 ملزم گرفتار۔ 8 خطرناک ڈکیٹ گینگز بھی پکڑے گئے۔ دوران پیٹرولیم ڈولفن اسکواڈ نے 40 اشتہاری بھی گرفتار کر لیے۔ اور پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے، مظفر آباد کے قاری محمد رضا اور لاہور کے قاری سید شعیب احمد کے درمیان دوسرا کوارٹر فائنل۔ قاری محمد رضا نے قاری سید شعیب احمد کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری محمد رضا نے 26 نمبر حاصل کیے، جبکہ سیزن 3 کے ایمان افروز مقابلے ناظرین پورا لمحہ نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔